ہم کو ہنساتے جائیں گے. محشر کا وہ مقام ہوگا اور وہ منظر ہوگا کہ اس وقت صرف ہمیں شفاعت نبی ہی کی اور اسی پر ہماری امیدیں ٹکی ہوں گی کہ ہماری شفاعت ہو اور ہم جنت میں جائیں. یہی تو ہوگا نا. ہمارے اعمال تو اتنے کافی ہے نہیں کہ ہم فجر بھی غائب کر دیتے ہیں, ظہر بھی غائب, عصر بھی غائب, مغرب بھی غائب, عشاء بھی غائب. ہمارے اعمال تو اتنے اچھے ہیں نہیں. ہم سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے. ہم مانتے بھی ہیں, ہم سمجھتے بھی ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. پھر بھی گنہگار ہونے کے باوجود ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ نے تو خود فرمایا ہے کہ میری شان تو غفور الرحیم ہے. میں گناہوں سے تمہیں معاف کر دوں گا. میں تو رحیم ہوں, میں تو کریم ہوں. اللہ فرماتا ہے میں تو رحیم ہوں, میں تو کریم ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں. کوئی آئے تو صحیح میرے در پر, کوئی میری بارگاہ میں جھکے تو صحیح, میری بارگاہ میں روئے تو صحیح. میں ایک آنسو کے قطرے سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا, جسے کئی ہزاروں سال جلائی. کالی تھی, سرخ تھی, سفید بنی, اور ابھی جو حالت ہے وہ کالی ہے. دنیا کی آگ تو کیا ہے؟ سرخ ہے, لال ہے. اس کے 3 منظر ہوئے, سفید, سرخ اور کالی. اب کالی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اس آگ کو کئی ہزار مرتبہ جلایا گیا, کئی ہزاروں سال جلایا گیا. تو اس سال وہ جو جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی آنسو کی ایک قطرے سے بجھا دیتا ہے, تو وہ آنسو ہم ٹپکائے تو صحیح اس کی بارگاہ میں. مگر ہم تو اتراتے ہیں, ہم تو گناہ کر کے نڈر ہو جاتے ہیں. ہم تو گناہ کر کے کیا ہے؟ نڈر ہو جاتے ہیں, اتراتے ہیں. عزیزان ملت, اتنا اترانا بھی اچھا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اتنا نڈر ہونا بھی اچھا نہیں ہے. جو اوپر سے, جو اللہ اوپر چڑھانا جانتا ہے, وہ اوپر سے پھینکنا بھی جانتا ہے. جانتے ہو؟ جو بلندیاں عطا کرتا ہے وہ ایک پل کے اندر خاک پر لا کر ملا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں, اللہ کی یاد سے ہم غافل نہ ہوں. اس کی بارگاہ میں ہر وقت, ہما وقت, جب بھی موقع ملے, ہم اپنے گناہوں سے کیا ہے؟ توبہ کرتے رہیں, ہم معافی مانگتے رہیں. اب بلا تاخیر معین کھتری آپ کے حوالے, جو اپنے علم کی روشنی میں آپ کو کچھ باتیں, علمی باتیں سنائیں. الفاتحة إلى روح النبي الكريم صلى الله إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب قلوب ودواء وشفاء ونور الأبصار وزيائها وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ عرض و معروض پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور انیس بے کسا 4 ساز دردمندہ ہم غریبوں کے ماوا ہم غریبوں کے ملجا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشع بزم جنت سبید اللہ کے اسرا وجہ کل فقر کل مالک ما کان وما یکون وہ آقا جن کو خدا نے طٰہٰ و یاسین کہہ کر پکارا، وہ آقا جن کو خدا نے مزمل و مدثر کہہ کر پکارا، ہاں وہی ہاشمی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان سے بلند معراج اپنا دیدار خاص عطا فرمایا، ہاں وہی رحمت للعالمین جو ہمارے آقا ہیں، ہاں وہی رحمت للعالمین جو ہمارے ماوا ہیں، جو ہمارے ملجا ہیں، جو ہم پر شفقت کرنے والے آقا ہیں، وہ آقا جو سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں، ہاں وہی آقا نعمت، وہی رؤوف الرحیم جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے داتا ہیں، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح و نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں جھوم کر درود پاک ہدیہ نچھاور کرے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے گے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے گے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء، یعنی
अला ज़रूर, बेशक, यहाँ दो ताकीद लगाई है। अला, इन्ना, अला भी ये ताकीद के लिए आता है और इन्ना भी ताकीद के लिए आता है कि खबरदार हो जाओ, ए लोगो खबरदार हो जाओ। क्या खबरदार हो जाए? इन्ना औलिया, अला इन्ना औलियाकुम, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई गम होता है। क्यों गम नहीं होता? क्यों अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होता? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को क्यों खौफ और गम से दूर रखा है? इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को वो नेमतें अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को वो नेमतें अता फरमाता है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को अपना कुर्ब अता फरमाता है। वो कुर्ब क्या है? वो कुर्ब कौन सा कुर्ब है? अल्लाह तबारक व तआला के वलियों को डर क्यों नहीं लगता? अल्लाह तबारक व तआला को डर इस वजह से नहीं लगता क्योंकि वो अल्लाह के जिक्र में हमा वक्त रहा करते हैं, अल्लाह के जिक्र में हर दम वो मशगूल रहा करते हैं। इसी वजह से तो अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता। इसी वजह से तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई गम हुआ करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदी के औलिया को वो मकाम अता फरमाया है जो साबिका अंबिया के औलिया को मकाम हासिल नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदी को वो रसूल अता फरमाया जो तमाम रसूलों से अफजल व आला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अफजल व आला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया पर उनका मर्तबा बढ़ाया है। इसी वजह से तो अल्लाह के रसूल बुलंद है और अल्लाह के रसूल की बुलंदी की वजह से अल्लाह के रसूल की उम्मत के औलिया बुलंद है। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल की उम्मत भी बुलंद है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को बुलंद मकाम अता फरमाया। अंबिया पर, तमाम अंबिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को वो मर्तबा अता फरमाया है। इसी वजह से तो उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया को बुलंदी हासिल है। हाँ, उसी औलिया किराम में से एक बुजुर्ग हस्ती, एक अजीम शान शख्सियत ऐसी जिनको लोग कुतुबुल अख्ताब हसनी हुसैनी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती पहचानती हैं। हम उनका मर्तबा को शुमार नहीं कर सकते, उनकी बुलंदी को हम शुमार नहीं कर सकते, हम उनकी बुलंदियों को जान नहीं सकते। मगर हाँ, मैं आपको एक वाक़या बताता चलूँ जिससे अल्लाह के हबीब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान का मुलाहिज़ा फरमाया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया की शान को हम जान सकते हैं। एक मर्तबा हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हबीब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मुरीद इतना हुज़ूर गौसे आज़म से मोहब्बत करता था, इतनी चाहत थी कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मजलिस में वो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मुरीद जा पहुँचा। इतने में हुज़ूर अब्दुर्रहमान तुफंजी अलैहि रहमान ने कश्फ की हालत में ये कह दिया कि इस रुए ज़मीन पर मेरे जैसा कोई वली है ही नहीं। तो वो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मुरीद चादर ओढ़े हुए बैठा था। उसने चादर को उछाल कर फेंक दिया और कहने लगा कि अगर तुम्हारे जैसा कोई वली नहीं है तो आओ मुझसे मुकाबला करो, आओ मुझसे मुकाबला करो। ये तो हुज़ूर गौसे आज़म के एक मुरीद की शान बयान कर रहा हूँ।
کیا فرماتے ہیں؟ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ اتنے میں ان کے مریدین ادھر ادھر بیٹھے تھے، اسی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے ارے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضور حضرت عبد الرحمن تفنجی علیہ رحمٰن نے کہا کہ آپ لوگ ٹھہر جائیں، اس کا اور میرا معاملہ ہے، ہم آپس میں لپٹ لیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن تفنجی علیہ رحمٰن نے کہا کہ تم چادر اوڑھ لو کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے جسم سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، نور جھلک رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اس نے وہ کہا کہ میں چادر تو نہیں اوڑھ سکتا، کیونکہ میں قادری ہوں، کیونکہ وہ غوث پاک کا مرید تھا۔ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں، قادری ایک مرتبہ پھینک دیتا ہے، وہ واپس نہیں لیا کرتا۔ تو اتنے میں کہا کہ ٹھیک ہے تو تمہیں کسی اور سے لے لو۔ تو کہا کہ نہیں رکو، ابھی میں اپنی گھر سے لے لیتا ہوں۔ تو وہ یہاں پر اس ایسی مجلس میں بیٹھا ہے اور اس کا گھر کافی میلوں دور ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور بڑھانے کے بعد کہتا ہے میری چادر لاؤ۔ تو گھر سے اس کی بیوی بھی اس کو ہاتھ لمبا کر کے چادر دیتی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے ہاتھ لمبا کر کے چادر لی اور اس نے اس چادر کو اوڑھ لیا۔ تو عبد الرحمن تفنجی علیہ رحمٰن نے کہا بتا تیرا پیر کون ہے؟ تو اتنا جلالی ہے تو تیرا پیر کتنا جلالی ہوگا؟ تو اس مرید نے کہا کہ میرا پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، میرا پیر وہ غوث اعظم ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی ہادی علی کل رقبۃ ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ غوث اعظم کا یہ فرمانا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اسی وجہ سے تو اس نے کہا کہ میں قادری ہوں، میرا ایک مرتبہ پھینک دینا واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے تو اس نے اپنا ہاتھ لمبا کر کے اس چادر کو لیا، اس چادر کو اوڑھ لیا۔ تو یہاں سے پتا چلا، کیا پتا چلا؟ یہاں سے پتا چلا کہ جو قادری ہوتا ہے، قادری وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور اللہ کے کرم سے قادریوں پر ایسی نور کی تجلیہ نازل ہوتی ہے کہ اس کے جسم سے نور کی جھلک نکلتی ہے۔ لیکن کوئی قادری بھی تو ایسا ہو، لیکن کوئی قادری تو ایسا بن کے دکھائے، حضور غوث اعظم کے طریقے پر چل کے تو دکھائے۔ یقین جانے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر جو چلتا ہے وہ بلا شبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ غوث اعظم سے پوچھا گیا یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم دستگیر، آپ بتائے کہ آپ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سب اولیاء کسی نہ کسی بزرگ کے طور و طریقے پر چلتے رہتے ہیں، اور میں نے اپنے حبیب راحت قلب و سینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ اسی وجہ سے تو امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچا کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بلا کیا کوئی جانے کہ یہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہی آکے وہ یہ دلوا تیرا۔ اور کہتے ہیں کہ تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضرِ مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضرِ مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور ایک واقعہ اور میں بتاتا چلوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عیسائی رہتا تھا۔ وہ عیسائی مسلمانوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم کا وہاں سے گزر ہوا۔ غوث اعظم نے فرمایا تو ہمارے نبی کو کیوں کہتا ہے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا اگر میں
مردوں کو زندہ کر دوں۔ فرمایا کہ میں نبی تو نہیں ہوں لیکن اس کا امتی ضرور ہوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے نبی پر ایمان لے آئے گا؟ تو اس نے کہا بلا شبہ میں ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے لے چل، مجھے پرانی قبر پر لے چل۔ اس عیسائی نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرانی قبر پر لے جایا گیا۔ حضور غوث اعظم نے قبر کو ملاحظہ فرمایا، قبر کو ملاحظہ فرما رہے تھے، قبر کو ملاحظہ فرما کر کہا کہ عیسائی، اس قبر میں جو سو رہا ہے، اس قبر میں جو مردہ ہے، وہ ایک گویا ہے، گویا گانے بجانے والا ہے۔ کہتا اگر تو کہتا ہے تو میں اس کو گاتا ہوا کھڑا کروں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا اچھا یہ بتا، تیرے نبی جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جب ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کم بیدن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ تو غوث اعظم جلال میں آتے ہیں، حضور غوث اعظم جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم بیدنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ وہ مردہ اپنی قبر سے گاتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امام نے کہا واہ کیا مرتبہ ہے، غوث بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔